اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ ناظرین کے لمحے جدید فقہی مسائل میں ہم احکام طہارت کو بیان کر رہے تھے، اور آج ہم احکام نجاست کو بیان کریں گے۔ احکام نجاست میں جیسے ہی وارد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اہم چیز جو آپ ناظرین کے محضر میں ہے وہ یہ کہ احکام نجاست میں 10 ایسی چیزیں ہیں جو عین نجاست کہلاتی ہیں، جس میں پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا یا سور، کافر، شراب اور نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ ہر ایک کے احکام تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ آج احکام نجاست میں چونکہ پہلا درس ہے اور عین نجس میں سے پہلا پیشاب ہے، تو آج ہم پیشاب کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانہ عین نجس اشیاء میں سے ہیں، لہذا انسان چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ اور اسی طرح ہر اس حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے جس کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح کتا ہے یا سور ہے الی آخرہ، ان کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ البتہ یہاں حیوانات کی 2 قسمیں کرتے ہیں کہ وہ حیوانات جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان میں سے ان ہی حیوانات کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا جن کی نس کاٹی جائے تو ان کا خون اچھل کر نکلتا ہو۔ اگر اس کی نس کہیں یا رگ کہیں، اگر وہ کاٹی جائے اور خون اچھل کر نکلتا ہو تو ان حرام گوشت حیوانوں کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے حیوان ہوں جن کی نس کاٹی جائے تو ان کا خون اچھل کر نہ نکلتا ہو اور ہیں بھی حرام گوشت، تو ان کے لیے فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ مچھلی جو کھانا حرام ہے، یا اسی طرح چھوٹے حیوانات مثلا مکھی ہو گئی یا مچھر ہو گیا، تو ان کا پاخانہ یا فضلہ جو بھی آپ کہیں وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ یعنی وہ حیوانات جن کی نس کاٹی جائے اور ان کا خون اچھل کر نکلتا ہو تو ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، لیکن وہ حرام گوشت جانور جن کے کاٹنے سے خون اچھل کر نہ نکلتا ہو تو ان کا پاخانہ پاک ہے۔ البتہ فرماتے ہیں احتیاط لازم یہ ہے کہ ان حیوانات کے پیشاب سے پرہیز کیا جائے، یعنی جن کا کاٹنے سے خون اچھل کر نہ بھی نکلتا ہو پھر بھی ان کے پیشاب سے احتیاط کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حیوانات جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہے۔ اب یہ احکام تھے حرام گوشت جانور کے، لیکن وہ پرندے جن کا گوشت کھانا حرام ہے تو
تو ان کے پیشاب اور پاخانے کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ پرندے جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے محضر میں بیان کیا کہ حلال گوشت جانور جو ہیں وہ ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، لیکن وہ حلال گوشت جانور جو نجاست خور ہوں، جو نجس چیزیں کھاتے ہوں، تو ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ مثال کے طور پہ ایسی گائے یا بھینس ہو جو نجاست کھاتی ہو تو اس کے احکام ہم آگے بیان کریں گے۔ اگر اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی استبراء رکھا گیا ہے شریعت میں۔ تو لہٰذا حرام خور جانور جو بھی ہو، چاہے بکری ہو، چاہے دمبا ہو، چاہے گائے ہو یا چاہے بھینس ہو، اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجس ہے جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو۔ اس کی بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ اور آخری مسئلہ، اور آپ ناظرین سے اجازت چاہیں گے کہ اس حیوان کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجس ہے جس حیوان سے کسی انسان نے بدفعلی کی ہو۔ یقیناً جانیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو احکام دین اسلام سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔